جرنلزم کی بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو سکھانے کے لیے. اور میڈم کی بات کہ ہمارے پاس کانٹینٹ موجود ہے جو کہ بڑا آئسولیٹڈ ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز پروجیکٹ کر رہی ہیں اور ان کے پاس ایک کانٹینٹ کریٹ ہوا ہوا ہے لیکن وہیں پر محدود ہو گیا, اس کے بعد آگے نہیں بڑھا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس, میں خود بھی اسی ڈومین میں کام کر رہا ہوں پچھلے 4-5 سال سے, اور ہمارے پاس بھی کافی کانٹینٹ اس ضمن میں موجود ہے. لیکن بنیادی طور پر میں دو آڈینسز پہ کام کر رہا ہوں آج کل. جو ایک تو اسٹوڈنٹس ہیں, گریڈ 2-3 سے شروع ہوتے ہیں اور ہم مڈل تک جو 15 ایج ہے وہاں تک بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہمیں انٹرنیٹ پر سیف رہنا ہے, اور یہ میڈیا لٹریسی کہ ہمیں میڈیا کو کنزیوم کیسے کرنا ہے. میرا خیال ہے اس کو رکھ دیا جائے. میڈیا کنزیوم کیسے کرنا ہے اور ہمیں انٹرنیٹ پر سیف کیسے رہنا ہے, اس ضمن میں ٹریننگ کی جا رہی. اور دوسری سطح پر ہم ٹریننگ کر رہے ہیں 15-30 جو کہ انٹرنیشنلی کنسیڈر کی جاتی ہے ینگسٹرز کی ڈیفینیشن پاکستان میں. تو ہم ان ینگسٹرز کے لیے ٹریننگ کر رہے ہیں الگ سے, اور ان کو ہم ایک ایکسٹینسو تھوڑی سی ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں میڈیا لٹریسی کے بارے میں. یہ دونوں چیزیں ابھی جیسے میں نے انیشلی بتایا کہ ہم گوگل کے لیے کام کر رہے ہیں آج کل. تو وہی بات کہ ہمارے پاس کریکولم موجود ہو یا نہ ہو, گوگل نے ایک ماڈیول ڈیزائن کیا کچھ عرصہ پہلے, بی انٹرنیٹ آسم. یہ آن لائن موجود ہے, آپ سرچ کریں, سب کے ایکسیس میں ہے. کوئی 35 لیکچرز ہیں, 5 یونٹس ہیں, بی انٹرنیٹ, اسمارٹ, الرٹ, اسٹرانگ, کائنڈ, بریو. اور اسی میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ کیسے آپ نے انٹرنیٹ پہ سیف رہنا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کا کیونکہ بیسیکلی کویشچن آیا تھا کہ ہم اس کو کیا ماڈل ڈیزائن کریں, تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جس نے تھوڑے سے بڑے ہو کر انٹرنیٹ استعمال کرنا شروع کیا. تو ہم دو الگ دنیا میں رہ رہے ہیں, ایک ورچوئل ورلڈ ہے اور ایک ریئل ورلڈ ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کے لیے انٹرنیٹ کی دنیا کوئی الگ دنیا نہیں ہے. اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے بجلی ہے. مطلب ہمارے بزرگوں نے شاید بجلی کے بغیر دنیا دیکھی ہے, تو وہ دو الگ دنیا امیجن کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا, مجھے پنکھے کے بغیر میں نے کبھی دنیا دیکھی نہیں. تو اسی طرح وہ بچہ انٹرنیٹ کے بغیر دنیا نہیں امیجن کر سکتا, اس کے لیے ایک نارمل ورلڈ ہے. تو اس کی ہم نارمل ورلڈ میں ٹریننگ کرتے ہیں. بچے آپ نے کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا, کسی کو گھر کی بات نہیں بتانی, گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی, اپنا نمبر ایڈریس نہیں کسی کو دینا. لیکن انٹرنیٹ ورلڈ میں جہاں وہ بے تحاشا لوگوں کے ساتھ ایکسپوزڈ ہے, ریئل ورلڈ میں تو وہ 100-50-150 لوگوں سے ایکسپوز ہوگا, اسکول میں, محلے میں, رشتہ داروں میں اور گھر میں. ہم اس کی ٹریننگ کر دیتے ہیں. لیکن ورچوئل ورلڈ میں لاکھوں لوگوں سے, وہ کوئی آن لائن گیم کھیل رہا ہے تو انٹریکٹ کر رہا ہے, کوئی یوٹیوب پہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی دنیا میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہا ہے, اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ٹریننگ نہیں ہو رہی. اور جس جنریشن نے وہ ٹریننگ کرنی ہے وہ ہم ہیں, اور ہماری اپنی کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی, کسی بھی سطح پر یہ ٹریننگ کی نہیں گئی تھی. تو اس لیے ہم نے لاسٹ ایئر ایک پائلٹ کیا گوگل کے ساتھ ہی, بی انٹرنیٹ آسم کو پاکستان میں. نمبر 1 انہوں نے امریکہ میں وہ کریکولم ڈیزائن ہوا تھا, تو اس کو ہم نے لوکلائز کیا پاکستانی کلچر کے مطابق, اور اردو لینگویج میں اس کو ہم نے ڈھالا. وہ کرنے کے بعد ہم نے 5 ڈفرینٹ طبقات کے سکولز لیے. یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم کیونکہ ایک ماڈل سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح چلا سکیں, تو ایک پریکٹیکلی ایک ماڈل پہ آج کل ہم کام کر رہے ہیں, تو میں اس کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں. ہم نے 5 ڈفرینٹ طبقات کے سکولز لیے, 3 الگ شہروں میں, لاہور میں, اسلام آباد میں اور کراچی میں. اسلام آباد میں فرابلز کے ساتھ کام کر رہے تھے, لاہور میں ہم ایل جی ایس اور سورس ٹائم ایک اسکول ہے, کراچی میں انڈسٹریز کے جو ملازمین ہیں ان کے, مطلب جو فیکٹری ملازمین تھے ان کے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول بنا ہے, وہاں پر بھی ہم نے کام کیا. اور ایک تھوڑا سا جو ایوریج لوور مڈل کلاس کا ایک اسکول تھا وہاں پہ بھی کیا. اور اس کا رزلٹ بے تحاشا اچھا کہہ سکتے ہیں, بے انتہا اچھا, بہت اچھا رزلٹ آیا. بچوں کو بیسک باتیں جو کہ ہم ایون یہاں پر بی ایس اور ماسٹرز میں بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, فریمنگ کے کانسیپٹس, ایجنڈا سیٹنگ کے کانسیپٹس, اور پھر کنزمپشن کیسے کرنی ہے, کیسے ہمیں سورسز آف انفارمیشن ایویلویٹ کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور وہ بچوں کو سمجھ آ گئی. لیکن وہ اتنا مشکل تھا کہ 35 لیکچرز, اور ہم ہر کلاس میں جا کے ہر اسکول کی 35 لیکچرز تو ارینج ہی نہیں کر سکتے تھے. ادر دین کریکولم وہ ویسے ہی کووڈ ڈیز چل رہے تھے, تو انہوں نے اپنی چیزیں بھی کم کی ہوئی تھیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو میں جس آرگنائزیشن سے کام کر رہا ہوں وہ ہے اسٹوری ٹیلنگ.
اسٹوری ٹیلنگ ہمارا, ہم ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کے پروجیکٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ سطح پر, لیکن جو ایک ہمارا مین طریقہ کار ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ ہے. جیسے کارٹون جرنلزم ایک بڑا امپورٹنٹ طریقہ ہے, اسی طرح کہانی ایک بڑا اہم ذریعہ ہے کچھ بھی سکھانے کا. ہم جب کہانی سناتے ہیں تو بچہ ویژولائز کر رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ, وہ کریٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی دنیا میں. تو وہ اس کے بعد وہ کہانی میں لیسن سننے کے بعد ہوتا ہی ہے کہ اس کو لگتا ہے یہ میرا ایکسپیرینس تھا, یہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ اس نے ایکچولی دیکھ لیا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے میں نے دیکھ لیا. تو پھر اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی اس کی ریئل ورلڈ میں چیلنج آتا ہے تو وہ اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کر پاتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہاں پہ یہ ہوا تھا, جو بھی اس کہانی کے ہیرو نے کیا ہے جو بھی وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے. تو ہم نے اس 35 لیسنس کے کریکولم کو ایک کہانی میں ڈالا, اور آج کل ہم اسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. ابھی تقریباً کوئی 17,000 بچوں کے ساتھ کیا, ایک اور پائلٹ کر رہے ہیں اس کا جو 25,000 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے 5 صوبوں میں. ہم 4 صوبے اور گلگت بلتستان میں ہم اس کو کام کر رہے ہیں, اور آج کل چل رہا ہے, میں اسی پہ کام کر رہا ہوں, اور گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم ایک انٹریکشن میں جا کر ان کو کہانی سناتے ہیں جس کے اندر بنیادی اصول ہیں انٹرنیٹ سیفٹی اور میڈیا لٹریسی کے. وہ کہانی سنتے ہیں اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے, ان سے بعد میں پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا, اور وہ ان کے لیسنس بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاسورڈ کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. ایون چھوٹی سی بات, اپنے انٹرنیٹ پہ سیف رہنے کے لیے پاسورڈ اسٹرانگ کیسے بنانا ہے, سیفٹیز کیسے لگانی ہے, میڈیا کنزیوم کیسے کرنا ہے, کوئی بھی انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے تو ہم نے اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے. اب ہم بچوں کو انٹرنیٹ استعمال کرنے سے تو نہیں روک سکتے, یہ ہمارا تقریباً کنسنسس ہے اس بات پہ کہ اب نہیں روکا جا سکتا. تو اب ظاہر ہے ہم ان کو ایک ہی طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں کہ میڈیا کنزیوم کیسے کرنا ہے. تو وہ جو ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل بادام کھانے سے نہیں دھوکے کھانے سے آتی ہے, تو میڈیا سے ہم اتنے دھوکے کھا چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہر کام کسی نہ کسی ایجنڈے پہ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی سورس ہے جو کوئی بھی انفارمیشن دے رہی ہے یا کچھ بھی میڈیا شیئر کر رہی ہے, اور اس سورس کا ایک سیٹ مائنڈ سیٹ ہے, اس کی کوئی اپروچ ہے, اس کی آئیڈیالوجی ہے, وہ اس پہ چلے گا. اس کا اور کوئی ایجنڈا ہو بھی سکتا ہے, اور ایجنڈا نہیں بھی ہے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ڈیموگرافکس ہیں جو اس کو امپیکٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس کے تحت ہی بات کرے گا. تو یہ بنیادی نالج ہلکا ہلکا سمجھ آ چکا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس میں 3 بنیادی طریقے ہم نے وہ بی انٹرنیٹ آسم میں پڑھے جو ہم سکھاتے ہیں بچوں کو, اور اس کے علاوہ بہت سارے طریقے. 3 طریقے کیا ہیں ایک سورس آف انفارمیشن ایویلویٹ کرنے کے. نمبر 1, آپ ایکسپرٹیز آف دا سورس ایویلویٹ کر لیتے ہیں. تو ہم نے ابھی پچھلے دنوں, میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے لیا ہے معذرت, لیکن میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ بہت زیادہ مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی گئی. وہ کیسے پھیلائی گئی کہ کوئی بھی شخص ایک ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پہ, کیونکہ فالوور چاہیے اور ہم سب تنگ آئے ہوئے تھے ماسک سے اور ریسٹرکشن سے اور گھر بیٹھے رہنے سے, تو کوئی بھی ایک لاجک کا تڑکا لگاتا تھا بنیادی سا, اور خبر پھیلا دیتا تھا, ایک ویڈیو بنا دیتا تھا, اور لوگ فوراً شیئر کرنے لگ پڑتے تھے کیونکہ لاجک کا تڑکا تھا, پتہ نہیں تھا کہ بات ٹھیک ہے ہی نہیں ہے. جس میں آپ سب نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو کہ ایک دیگچے میں پانی ابالا, اوپر ایک ماسک لگایا, نیچے سے بھاپ آئی اور ایک دھاگا ہل رہا تھا اس ماسک میں. اس نے کہا کرونا چنانا کچھ نہیں ہے, یہ ماسک اصل میں کرونا ہے, اس کو پہنانا ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ماسک پہنانا ہے. اس میں یہ جو ہل رہا ہے نا یہ کیڑا ہے, جو ہم پہنیں گے تو وہ اندر پھیپھڑوں میں جائے گا, وہ کاٹے گا اور ہم مر جائیں گے. تو اب یہ لاجک اس نے بنا لی, وہ کہ بہت عامیانہ سی بات ہے, کامن سینس ہے کہ سمجھ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا اتنے بڑے لیول پہ جہاں ہم بنیانے کاٹ کے ماسک بنا رہے ہیں وہاں پر یہ ہر ماسک میں نہیں کیڑا پہنچایا جا سکتا. لیکن انہوں نے یہ ویڈیو بھی دی اور میں نے دیکھا کہ ملینز میں شیئر ہوئی بھی. تو ہم اس طرح کی انفارمیشن کو کیسے ایویلویٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایکسپرٹیز آف دا سورس دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ مجید نائی اگر اپنی دکان میں بیٹھ کے ہیلتھ کی باتیں کر رہا ہے تو ہم نہیں مانیں گے. وہ اگر کٹنگ کے بارے میں بتاتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ بال کیسے سنوارنے, یہ ہمیں ایکسپلین کرنا ہے نا. یہ ہم مان لیتے ہیں, مسئلہ یہ ہے مجھے پتہ ہے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں, لیکن ہمیں جو بچوں کو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایکسپرٹیز آف دا سورس دیکھنی ہے. اگر وہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو پھر ہم اس کی بات پہ غور کریں گے, ادروائز غور نہیں کریں گے. اور یہاں پر بھی ہم مکمل نہیں کر رہے بات, ہم دوسری سطح پر کیا ایویلویٹ کر رہے ہیں, ہم موٹیو آف دا سورس ایویلویٹ کر رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہم نیت تو نہیں دیکھ سکتے, لیکن ہم کیا دیکھ سکتے ہیں, اور وہ ہم ایکچولی جب ٹرین کر رہے تھے تو ہم ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بتاتے تھے کہ بھائی جب, اور بہت عامیانہ بات کریں تو ایسے کہ جیسے ایک شیمپو بتا رہا ہے کہ اب یہ لگائیں گے تو بال سلکی ہو جائیں گے, یا یہ ٹوتھ پیسٹ یوز کریں گے تو آپ کے بیکٹیریا مر جائے گا,
ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بے شک وہ ڈاکٹر آ کے ہمیں اپنی رائے دے رہا ہے, لیکن موٹیو کیا ہے؟ موٹیو یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیسے دیے ہیں کمپنی نے اور اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. تو اگر کوئی یہ آ کے کہہ دیتا ہے, ایک ڈاکٹر ہی ویڈیو بنا رہا ہے کہ بھائی کرونا سے سادہ ماسک آپ کو بالکل نہیں بچا سکتا, صرف N95 بچائے گا, تو آپ ایک بار دیکھ لیں, ہو سکتا ہے N95 کی فیکٹری تو نہیں ہے اس کی. اگر یہ ہے تو پھر ہم اس پہ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, ادروائز ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہوں. تو دوسری سطح پر ہم نے موٹیو دیکھ لیا. تیسری سطح پر ہم نے کیا ایویلویٹ کرنا ہے؟ ہم نے ادر سورسز سے وہی جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ری چیک کر لینا ہے. تو ہم کوئی انفارمیشن تب شیئر کریں گے جب تک ہم ان 3 سورسز سے چیک نہ کر لیں. اب یہی باتیں, یہ صرف ایک بھی انٹرنیٹ اسمارٹ کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے. یہی باتیں جب ہم نے کہانی میں سکھائی نا, تو ظاہر ہے بچوں کے لیے سمجھنے کے لیے وہ جو کہانی اور وہ کارٹون والی بات ہے, اس میں ہم نے بتایا کہ کیسے اس کے گھر میں چوری ہو گئی وہ انفارمیشن نکلنے سے, یا کوئی بھی آپ کہانی بنا سکتے ہیں. تو وہ جب امپیکٹ پتہ چلا بچوں کو کہ اگر ایسے کر دیں گے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ہم نے کوئی بھی چیز ایویلویٹ کے بغیر شیئر نہیں کرنی, تو کہانی ختم ہوتی ہے اور بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا, ہمیں ایسے نہیں کرنا, ہم نے یہ چیز چیک کرنی. تو یہ طریقہ کار ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے, اور اس پہ بھی ہم کوئی 17-18 ہزار بچوں کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہم اور گورنمنٹ اسکولز میں اس کو لے کے چلیں, کیونکہ اس کے لیے کوئی کریکولم ڈیزائن نہیں کرنا, سنگل انٹریکشن ہے جہاں سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. ہم ایک بار جاتے ہیں, کہانی سناتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ڈیزائن کی. وہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ایک تو وہی چھوٹی سی بک ہے کہانی کی, اور اس کا مقصد ذرا تھوڑا سا ہٹ کے اس لیے یہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے کہانی سے کتاب کی طرف آئیں, بک ریڈنگ کی طرف آئیں. تو ایک چھوٹی سی بک ڈال دیتے ہیں, وہ بچے پھر بعد میں وہ کہانی پڑھتے ہیں, تو وہ لیسنز جو ہیں وہ ری انفورس ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہم نے یہ کیا کہ بچوں کو ذرا گیم کھیلنے کا شوق ہے, تو ہم کہانی سنا کے نا ایک گیم بنا دیتے ہیں. وہ ہم نے چھوٹی سی ایک گیم بنائی ہوئی ہے, لوڈو کے پیچھے جیسے سام سیڑھی ہوتی ہے نا اس طرح. اب وہ ہے کیا کہ وہ ایک بورڈ ہے, ایک پیپر ہم نے دیا ہے, اس پہ بورڈ بنا ہوا ہے, 2 بچے کھیلیں گے. اب اس میں مختلف انٹرنیٹ پر ہونے والے مسائل ہیں جو اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, اور ایک ہم نے کارڈ دے دیا ساتھ جس میں مسائل اور حل لکھے ہوئے ہیں. تو بچے کرتے کیا ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں اب کھیلنے سے پہلے وہ کارڈ اور حل پڑھیں اور ان کو الٹا رکھ دیں. اب آپ نے پڑھنا نہیں ہے, اب آپ نے کھیلنا ہے. جس مسئلے پر آپ آئے, رک گئے, اب آپ وہاں سے آگے نہیں جا سکتے, پھنس گئے. اب آپ نے زبانی اس مسئلے کا حل بتانا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا. اگر آپ نے بتا دیا تو آپ آگے چلے جائیں گے, ورنہ دوسرے کو 2 بار یہ مل جائیں گی. تو اب بچوں کو گیم کے تھرو وہ لرننگ ہو رہی ہے, وہ سارے لیسنز اور ان کا سلوشن وہ یاد کر لیتے ہیں کیونکہ گیم جیتنی ہوتی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے انسینٹیوز ہیں بچوں کے لیے. کہانی سننا ان کو بڑا پسند ہے, کیونکہ پڑھانے بیٹھیں گے تو بچے کہتے ہیں پڑھانے آ گئے. تو ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم پڑھانے آئے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں ہم کہانی سنانے آئے ہیں, اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ہم ان کے سامنے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے ٹیچر نہیں بھاگتا دوڑتا. تو وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے تھرو ہم کہانی سنا سکتے ہیں بچوں کو. اور پھر ایک چھوٹی سی کوئی گیم جس پہ کوئی بجٹ نہیں لگ رہا, وہ ایک پیپر پہ بننی ہے, ہم وہ اس طرح کی گیم بچوں کو دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم آج کل ڈسٹریبیوٹ کر بھی رہے ہیں. ابھی میں لے کے نہیں آیا, ورنہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر دیتا, اور میں کسی بھی سطح پر کہیں گے تو میں آپ کو لا کے بھی وہ دکھا دوں گا. وہ گیم اس طرح کی چیزیں ہم بچوں کو دے سکتے ہیں. اور اسی ماڈل کو ہم نے 2019 میں امپلیمنٹ کیا, یونیسکو کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا. وہ چاہتے تھے بچوں کی انرولمنٹ بڑھانا, تو ہم گئے ایک پائلٹ کرنے مظفر گڑھ سے بھی آگے جنوبی پنجاب میں, جہاں پہ بالکل بچے اسکولز نہیں آ رہے تھے. ہم نے نان فارمل بیسک ایجوکیشن کے جو اسکولز ہوتے ہیں, جہاں پر ایک کسی خاتون کو بیسک سا اسٹائپنڈ دے کے گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ محلے میں بچوں کو اپنے سین میں بلا کے پڑھا دیں, ہم نے وہاں جا کر بھی یہ اسٹوری ٹیلنگ کا کام کیا. اور وہ کٹ جو تھی نا, اسٹوری کٹ, وہ جو ایک چھوٹی سی گیم اور ایک چھوٹی سی بک ہے, وہ ہم نے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دی. وہ اتنا پاورفل ٹول تھا کہ بچے نکلے وہ کہانی کی کٹ لے کے, کیونکہ جو ہم زیادہ تر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرواتے ہیں نا, ہم بلاکس دے دیتے ہیں, ہم LCDs دیتے ہیں, ہم پزلز دیتے ہیں, اور اس سے بچے بہت سیکھتے ہیں. بڑی اچھی امپورٹنٹ طریقہ کار ہے, لیکن یہ ان کو ملتا ہے جو بچے اسکول آتے ہیں, کیونکہ وہ اسکول میں بڑی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیز جو کہ بہت ہینڈی اور سستی ہو, وہ ہم جب بچوں کو دے دیتے ہیں نا, تو بچے لے کے گھر جاتے ہیں. تو اس طرح کی ہم چھوٹی سی ٹول کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ بچے لے کے گھر جائیں, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. بچے کہتے ہیں وہ ایک کٹ چاہیے, وہ اسکول آ گئے, اسکول میں انرولمنٹس بڑھنا شروع ہو گئے. بچے آئے صرف وہ کٹ لینے اور کہانی سننے, وہ کہانی سنی, وہ کٹ سے کھیلا. اب اسکول جب آ گئے تو اسکول میں وہ LCDs بھی تھیں, پزلز بھی تھے, بلاکس بھی تھے, انہوں نے اور کھیلنا شروع کیا, اور ان کا انٹرسٹ پڑھائی کی طرف بڑھنا شروع ہوا. تو بچوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ گیمز اور کہانیوں کے ذریعے, کیونکہ اس میں کوئی گیجٹ انوالو نہیں ہے. کارٹون دکھانے ہیں تو ہم شاید بجلی نہیں ہوگی, ہم کھیتوں میں جا کے بھی کہانی سنا دیتے ہیں, اور بچے بیٹھے ہوتے ہیں 100-50 اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے آسان ہے دور دراز علاقوں میں جا کے بچوں کو تیار کرنا.
دوسری سطح پر جو بڑے ہیں, جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اور ٹین ایج سے نکل کے 29 کی ایج تک جا رہے ہیں, بالکل ختم, ان کے لیے ٹریننگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان بچوں کو اور کل کے آنے والے لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. تو اس لیے ہم ان کو بھی یہ بنیادی بھی انٹرنیٹ آسم کی ٹریننگ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو میڈیا لٹریسی کی بنیادی باتیں ہیں ہمیں ان کو سکھانا چاہیے. تو جو میرا پرپوزل یا ایک رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہم